بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کے امام، قیامت تک کی آنے والی انسانیت کے لیے اسوہ حسن، لیکن اس کا مطلب یہ قطعی طور پر نہیں ہے کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وہ باتیں منسوب کر لیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ آج کی حدیث اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ مشکات المصابیح کتاب البیوع، اور کتاب البیوع میں معزز خواتین و حضرات باب ہے منقولہ عطیات کا، 3050ویں حدیث کتاب میں ہے، اور دوسری طرف حدیث 17 ہے باب میں۔ الفاظ سماعت فرما لیجئے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتي بباکورة الفاکهة وضعها على عینیہ وعلى شفتیہ وقال اللهم كما أريتنا أوله فأرنا آخره ثم يعطيها من يكون عنده من الصبيان، رواہ البیہقی فی الدعوات الکبیر۔ معزز خواتین و حضرات، یہ حدیث اس کو امام بیہقی نے اپنی کتاب الدعوات الکبیر میں دوسری جلد کے 234ویں صفحے پر 463ویں حدیث کے تحت نقل کیا ہے، لیکن یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ اس میں عبد الرحمن بن یحییٰ بن سعید العذری متروک ہے، اور پھر اس میں عبداللہ بن وہب جو کہ یونس بن یزید الایلی سے اور وہ امام زہری سے روایت کرتے ہیں، یہ مرسل ہے۔ تو پھر بالکل اسی طریقے سے اس روایت کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف الجامع میں 4323ویں حدیث کے تحت ضعیف قرار دیا۔ یہی روایت ابن العربی کی کتاب معجم میں 2066ویں ہے، ابن سنی کی کتاب عمل الیوم واللیلہ میں 280ویں ہے، لیکن وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اور پھر امام الدارقطنی کی کتاب علل الدارقطنی میں 1671ویں حدیث ہے، اور اس میں یقینی طور پر ابن لہیہ نام کے راوی کی وجہ سے اس کو ضعیف قرار دیا گیا۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو ہدایت الروات میں ضعیف قرار دیا ہے 2966ویں حدیث کے تحت۔ تو حاصل کلام یہ ہوا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ ترجمہ میں کر دیتا ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آقا علیہ السلام کو دیکھا جب پہلا پھل آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسے اپنی آنکھوں اور ہونٹوں پر لگاتے اور دعا فرماتے، اے اللہ، جس طرح آپ نے ہمیں اس کا آغاز دکھایا ہے اس طرح ہمیں اس کا اختتام بھی دکھانا۔ پھر آپ اپنے پاس بیٹھے ہوئے کسی بچے کو وہ پھل دے دیتے۔ تو معزز خواتین حضرات، یہ حدیث ایک تو سند کے اعتبار سے صحیح نہیں، دوسرا اس کا متن جو ہے وہ بھی یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہو سکتا۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ حدیث اگر کبھی آپ کے سامنے آ گئی تو آپ انشاءاللہ بتا دیں گے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا حدیث کا سبق اختتام پذیر ہوتا ہے، اور آپ لوگوں سے خصوصی طور پر گزارش کروں گا کہ اسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کریں، لائک کریں، کامنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ آج کے سبق سے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔